بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ اسلام سیریز کی 10ویں ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کے دیگر حالات اور واقعات آپ سے بیان کریں گے، اور خاص طور پر باغ ارم یا شداد کی جو جنت تھی اس پر بھی بات کریں گے۔ تو اس انفارمیٹیو ویڈیو کو مزید آگے دیکھیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مورخین کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جو قوم تھی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور عاد جو شخص تھا جس کے نام پر یہ قوم مشہور ہے، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بڑی تیزی سے اور شان و شوکت کے ساتھ ابھرے، اور ان میں شداد نے ایسی بلندی حاصل کی کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی پرستش کروانے لگا۔ شداد نے اپنے جاہ و جلال کے پیش نظر خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ شدید اور شداد دونوں حقیقی بھائی تھے، اور ان کا باپ عاد بن املاق تھا۔ یہ دونوں بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ ان کا پایہ تخت ملک شام تھا۔ شداد سے پہلے اس کا بڑا بھائی شدید حکومت کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ہود علیہ السلام شدید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے خداوند عالم کا فرمان ملا ہے کہ میں تجھ سے ایمان لانے کو کہوں، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ شان و شوکت عارضی ہے، موت سے کسی کو نجات نہیں، اور عالم آخرت کی زندگی جاودانی ہے۔ تجھے چاہیے کہ خداوند واحد و یکتا پر ایمان لا اور اپنی آخرت بنا لے۔ لیکن حضرت ہود کی ان باتوں پر شدید نے ایمان لانا قبول نہ کیا، اور وہ عالم کفر ہی میں 7 سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ شدید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد تمام سلطنت کا واحد بادشاہ قرار پایا۔ عجائب القصص میں ہے کہ شداد نے مغرب و مشرق پر ظلم و جور، قہر و غضب اور ظلم کے ذریعے قبضہ کر لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کیمیا گر بھی تھا اور سارے عالم ارضی پر وہ چھایا ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو فرمان خداوندی پہنچا کہ تم جا کر شداد کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام دربار شداد میں پہنچے اور اس سے فرمایا کہ خداوند عالم نے تقریباً 1000 سال کی تجھے عمر دی اور 1000 خزانے دیے۔ تو نے 1000 خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیا اور 1000 لشکروں کو شکست دے کر یہ فروغ حاصل کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے تجھ پر کرم نہ ہوتا تو کسی صورت اتنی سرفرازی اور بلندی حاصل نہ کر پاتا، یہ نعمتیں تجھے نہ مل سکتیں۔ اب تیرے لیے یہ لازم ہے کہ تو خدائے برتر کے سامنے سر نیاز جھکا دے اور اس کی ربوبیت کو مان کر اس کا مطیع و فرما بردار بن جا۔ اور سن، خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تو ایمان لے آیا تو قیامت کے دن تجھ سے حساب و کتاب نہ کیا جائے گا اور تجھے جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری جنت کا حال معلوم ہے، میں خود اس دنیا میں اسی قسم کی ایک جنت بنا لوں گا۔ تاریخ طبری اور روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب شداد کو ایمان لانے کے لیے کہا تو اس نے پوچھا کہ اگر میں اپنی جبروت کے ساتھ تمہارے خدا پر ایمان لاؤں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے یہاں جو کچھ دیا ہے اس میں اور اضافہ کر دے گا، اور تیرے مرنے کے بعد تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ جنت کیا چیز ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی ثنا اور جنت کا احوال اس سے تفصیل سے بیان کیا۔ شداد بولا کہ یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپنی جاہ اور حشم سے ہٹ کر تمہارے مسلک پر آ جاؤں۔ اے ہود، میں نے اسی وقت یہ عزم کر لیا ہے کہ میں جس قسم کی جنت کے بارے میں تم بتا رہے ہو، میں اسی زمین پر ایک باغ لگاؤں گا جس کا نام ارم رکھوں گا اور اس جنت کو تعمیر کروں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام ناکام واپس آئے، لیکن ان کا کام صرف پیغام خداوندی پہنچانا تھا۔ اس کے بعد شداد تعمیر جنت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اسباب فراہم کرنا شروع کیے، اور اس کے لیے جو اس زمانے میں ایک اور بادشاہ تھا ضحاک، جس کی حکومت تبرستان، کرگان، خراسان اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو دیگر خطوں کے بادشاہ تھے جو اس کے زیر اثر تھے، ان کو بھی اس نے خطوط لکھے اور کہا کہ جس قدر سونا، چاندی، جواہرات، زبر جد، مرجان، یاقوت، ہیرے، اس کے علاوہ مشک و عنبر، کافور
الغرض جو بھی چیزیں تعمیر جنت کے لیے درکار تھیں وہ سب فراہم کریں، اور ان تمام زیر اثر ماتحت بادشاہوں کو اس نے کہا کہ وہ یہ تمام چیزیں میرے دارالسلطنت شام میں بھیج دیں۔ چنانچہ دنیا کے تمام خزانے، تمام دفینے اور تمام جواہرات اور ہر قسم کی خوشبو اور درخت وغیرہ سب شام میں جمع کر دیے گئے۔ اس کے بعد شداد نے اپنے ہمراہیوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو دنیا کے ہر گوشے میں چکر لگائیں اور دیکھیں کہ جنت بنانے کے لیے مناسب مقام کون سا ہے۔ چنانچہ مختلف علاقوں کو دیکھنے کے بعد وہ قریب ہی کے علاقے جس کا نام عدن تھا وہاں پہنچے، تو وہاں کا محل وقوع دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنت کی تعمیر اسی جگہ پر مناسب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مقام جنت کے تعین کے لیے اس نے 100 افراد متعین کیے تھے۔ تمام اسباب فراہم ہونے اور مقام کے تعین کے بعد شداد نے 3000 ایسے ماہرین فن کو مہیا کیا جن کے ہر فرد کے تحت 100 مزدور معین کیے گئے۔ پھر نہایت ہی وسیع و عریض 4 دیواری بنائی گئی جو بہت بلند اور سر بفلک تھی۔ اس دیوار میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی لگائی گئی۔ پھر اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے باغ کی تعمیر و تشکیل کی گئی جو سونے سے بنایا گیا تھا، اور تمام جواہرات اس میں ٹکے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح ٹانکے گئے تھے کہ ان کا نکالنا بھی دشوار تھا۔ بلور کے کھمبے بنائے گئے، نہریں جاری کی گئیں جن میں سنگریزوں کے بجائے جواہرات بہہ رہے تھے۔ پھر 4 دیواری کے اوپر 1000 قصر تیار کیے گئے جن کے ستون زبر جد سبز اور یاقوت سے بنائے گئے تھے۔ قصروں میں، محلوں میں جواہرات کے غرفے بنائے گئے اور 12000 کنگرے لگائے گئے۔ پھر باغات یعنی درخت لگائے گئے جن کے تنے سونے اور چاندی کے تھے اور شاخیں یاقوت سرخ کی تھیں۔ پتے زمرد اور زبر جد سبز کے لگائے گئے اور شگوفے چاندی اور دیگر مناسب جواہرات کے بنائے گئے۔ پھر ان درختوں میں میوہ دار درخت جمائے گئے جن سے مختلف قسم کے میوے پیدا ہونے لگے۔ اس میں جو نہریں جاری کی گئیں وہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی تھیں۔ پھر اس بہشت ارضی میں 4 میدان بھی بنائے گئے جن میں بہترین قسم کے درخت میوہ دار لگائے گئے، اور ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے اور جواہرات سے مرتب کی ہوئی بچھائی گئیں، اور ہزاروں قسم کے کھانوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ جنت میں تو حور اور غلامان بھی ہیں، تو اس نے اطراف میں جتنی بھی حسین ترین لڑکیاں اور خوبصورت لڑکے تھے وہ بھی جنت میں جمع کیے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ اس باغ میں سونے کے درخت تھے جن میں مشک و عنبر سمویا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو خوشبو پھیل جاتی تھی، اور اس قصر میں مٹی کے بجائے زعفران اور عنبر مٹی کا کام دیتے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتی تھیں۔ اس جنت کی بلندی 300 گز تھی اور اس کی تیاری میں 300 سال لگ گئے تھے۔ ایک روایت میں 500 سال بھی مرقوم ہے۔ جب یہ جنت مکمل طور پر تیار ہو گئی اور اس کی اطلاع شداد کو دی گئی اور تفصیل بتائی گئی، تو اس نے کہا کہ جاؤ اور اس کے گرد ایک قلعہ بناؤ اور اس کے ارد گرد 1000 عمارتیں تیار کرو اور ان پر جھنڈے نصب کرو، اور ان قصر اور محلوں میں ہمارے 1000 وزیروں کو رکھنے کا بندوبست کرو۔ لوگوں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ تواریخ میں ہے کہ جب جنت شداد بالکل مکمل ہو گئی اور شداد کو اطلاع دی گئی تو شداد جو کہ حضر موت میں رہتا تھا وہ اپنے ارکان دولت اور 200 وزیر اور 30,000 افراد کو لے کر اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ ایک روایت کے مطابق جب صرف 1 روز کی راہ رہ گئی تو راستے ہی میں وہ فوت ہو گیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ جنت کے بالکل دروازے پر پہنچا تو اس کا 1 قدم جنت کے اندر تھا اور 1 قدم باہر تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ علامہ عبد الواحد حنفی رقم تراز ہیں کہ شداد اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ اپنی تیار کرائی ہوئی جنت کی بیرونی 4 دیواری میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ جو لوگ تھے ان میں سے 200 خصوصی افراد اس کے ہمراہ ان 4 میدانوں تک گئے جو پہلی 4 دیواری کے اندر تھے۔ شداد ان کو وہاں چھوڑ کر ایک شخص کو ہمراہ لیے جنت میں داخلے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ڈیوڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا تیری روح قبض کرنے۔ شداد گھبرا گیا اور کہا کہ اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے،
चुनाचा उसका एक पाँव रकाब में था और एक ड्योढ़ी पर कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। इसके बाद हज़रत जिब्राइल ने एक मुहीब आवाज़ बुलंद की जिसकी वजह से उसके तमाम हमराही फौत हो गए और बहिश्ते शद्दाद जिसका नाम इरम था ज़मीन में गायब हो गई। मौलाना फरमान अली कुरान मजीद के हाशिए में तहरीर फरमाते हैं, इस जन्नत शद्दाद को बाग़ इरम इसलिए कहते हैं कि शद्दाद ने इसका नाम अपने दादा इरम बिन साम बिन नू के नाम पर रखा था और इस जन्नत का ये अंजाम तो होना ही था क्योंकि ये जन्नत खुदा से सरकशी के तौर पर बनाई गई थी। मौरख़ हरवी रकम तराज हैं कि एक मरतबा हज़रत इज़राइल से पूछा गया कि तुमने बेशुमार अफराद की रूह कब्ज़ की है, ये बताओ कि कभी तुम्हें किसी पर रहम भी आया है या नहीं। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि सिर्फ़ 2 मौक़े ऐसे गुज़रे हैं जिसमें मेरा दिल पसीजा है और मुझे रहम आया है। पहला मौका वो था जब एक कश्ती में एक बच्चा पैदा हुआ था और कश्ती शकिस्ता हो गई थी और हुक्म खुदा से मैंने इस बच्चे की माँ की रूह कब्ज़ कर ली थी। फिर वो बच्चा एक तख्ते पर लेटा हुआ समुंदर में बह रहा था। दूसरा वाक़या इसी शद्दाद का है। इसने सैकड़ों साल में जन्नत तैयार की लेकिन वो उसे देख ना सका। इज़राइल का ये कहना था कि सदाए बारी ताला आई कि ए इज़राइल, मैं अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि वो बच्चा बेचारा जिस पर तुझे रहम आया था वो यही शद्दाद था जिसे मैंने इतनी बुलंदी दी जो दुनिया में किसी को नसीब ना हुई, लेकिन वो ईमान ना लाया और अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बन गया और अब जहन्नुम में जाएगा। एक रिवायत में यह भी है कि शद्दाद का इंतकाल हज़रत दाऊद के अहद में हुआ है। जुमला मौरखीन का इत्तेफाक है कि शद्दाद के मरने के बाद उसकी तामीर करदा जन्नत गायब हो गई या खुदा ताला ने इसको ऊपर उठा लिया। और एक रिवायत के मुताबिक ये भी है कि उस जन्नत को क्योंकि वो वाकई बहुत खूबसूरत बनाई गई थी तो अल्लाह ताला ने शद्दाद की मेहनत को ज़ाया नहीं किया बल्कि इस जन्नत को ऊपर उठाकर अपनी जन्नतों के साथ मिला लिया। रिवायात में ये भी आता है कि जब दुनिया का अहद आखिर आएगा और इमाम मेहदी ज़हूर फरमाएंगे तो खुदावंद आलम इस बाग़ इरम को इमाम मेहदी के लिए ज़ाहिर फरमाएगा। अलगरज़ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब बरवायात इब्न वाज़े अपने फ़र्जंद फालिख को अपना जानशीन बना चुके और उनकी उम्र 464 साल की हो गई तो उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा। तारीख़ तिबरी में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद के मरने से 400 साल कबल इंतकाल फरमाया था। तारीख़ याकूबी में है कि हज़रत हूद की उम्र 340 साल थी और एक रिवायत में है कि आपकी उम्र 807 साल की थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के मकाम क़ब्र के मुताल्लिक़ मौरख़ीन और मुहद्दिसीन में सख्त इख्तिलाफ़ है। एक रिवायत में है कि वो हज़र मौत में दफन हुए हैं और बाज़ रिवायत में है कि वो हज़र मौत के एक पहाड़ के गार में दफन किए गए हैं और वहाँ अब भी एक आलीशान गुंबद बना हुआ है। एक रिवायत में ये भी है कि हज़र मौत के एक ऐसे मकाम पर जो महफूज है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मैयत पड़ी हुई है और बिल्कुल ताज़ा है और उसके सरहाने एक सोने की तख्ती भी मौजूद है जिस पर एक ऐसी इबारत तहरीर है जिससे उनकी बैसत और वफ़ात का पता चलता है। और बाज़ रिवायत में ये भी है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अज़ाब कौम आद के बाद मक्का मौज़मा चले आए थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ और वहीं आप दफन किए गए। मौरख़ीन ये भी लिखते हैं कि जब किसी नबी की उम्मत हलाक हो जाया करती थी तो वो अपने ईमानदार लोगों के साथ मक्का आकर अपनी आखिरी उम्र गुजारते थे। किताब रोज़तुस सफ़ा में है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मक्के में दारुल नदवा और बाबुल नबी के दरमियान मदफून हैं और अल्लामा मजलिसी की रिवायत के मुताबिक हज़रत हूद मक्के में बमकाम हुजरा इस्माईल अलैहिस्सलाम दफन हुए थे और बाद में उनकी लाश हज़रत आदम की लाश की तरह नजफ़ अशरफ में लाकर दफन कर दी गई थी। दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगली वीडियो में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात आपसे बयान करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।